السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے درود پاک آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی فضیلت پر، اس کے فضائل پر اور قرآن مجید کی عظمت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج قرآن حکیم کے مقاصد، قرآن مجید کے 4 مقاصد مختصراً یہاں عرض کیا گیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ قرآن مجید کا ایک مقصد کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف ان کو راغب کرنے کی دعوت دینا۔ دوسری بات، لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ تیسرا مقصد قرآن پاک کا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا اور ان کے اختلاف کا تصفیہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور ارشاد فرمایا
وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دوں جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ چوتھا مقصد اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو مختصراً یعنی اس کا قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، کس لیے قرآن پاک نازل کیا گیا، تو یہ مختصراً 4 مقصد اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب قرآن پاک کے آداب، علماء کرام نے قرآن عظیم کے بہت سے آداب بیان کیے ہیں، ان میں سے 6 آداب یہ ہیں۔ قرآن مجید کی کتابت نہایت خوش خط اور واضح حرفوں میں کی جائے، کاغذ بھی بہت اچھا، روشنائی بھی خوب اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو۔ بعض مکتوبوں والے نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت و روشنائی سے چھپواتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن پاک کے آداب میں سے یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو اچھی کتاب، اچھے الفاظ میں، اچھے پیپر میں، یعنی دیکھنے میں بھی اسے خوبصورت محسوس ہو، اس انداز سے اسے چھاپنا چاہیے۔ فی زمانہ قرآن مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے۔ تراجم معنی ترجمہ، اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ چھاپنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ مثلاً آج کل بعض مکتوبوں والے تعویذی قرآن مجید چھپواتے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ گلے میں لٹکانے کے لیے بھی قرآن پاک نہ چھپوایا جائے کہ اس کا بھی حجم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سے قرآن مجید مل جاتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ بالکل جیسے ایک چھوٹا سا تعویذ کی طرح، لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ اس میں نہ لفظ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کو کیسے پڑھنا یہ بھی سمجھ میں آئے گا، تو پھر یہ تو قرآن کا کوئی مقصد نہیں رہا، تو کہتے ہیں یہ ایک آداب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا، ہٹ گیا، اور اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق معنی پیز منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، اور اس کے جو پیز ہے وہ نکل جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد معنی جو قبر کی طرح بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ بہت سے لوگ قبر کھودتے ہیں، یعنی کھڈا کھود کر پھر اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر مٹی کا وزن جو ہے وہ قرآن پاک کے پیز کے اوپر آئے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی پتھر یا کوئی لکڑ یعنی پھٹا رکھ دے اور اس کے اوپر مٹی ڈالے تاکہ قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر وزن نہ آئے۔ اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالے کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ بہت سی ایسی جہالت ہے بہت سی جگہ پر کہ لوگ قرآن مجید جو پرانے ہیں اسے جلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ مسلمان اپنے ہاتھ سے اس کو جلائے گا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو یہ قرآن جلانا نہیں چاہیے، اس کو دفن کرنا چاہیے یا پھر پانی کے اندر۔ تو اب یہ تو یہاں کے لیے تو مشکل ہے، تو اسی لیے ہماری انتظامیہ اس کا انتظام کرتی ہے، تو پھر ان کو دینا چاہیے کہ وہ اس طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو دفن کریں۔
قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے بہت سے فضائل ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ، پوشیدہ معنی چھپ کر، اعلانیہ معنی ظاہر، کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ بزنس جو ہے، یہ تجارت جو اللہ کا کلام پڑھنا، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے کہ جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ یعنی قرآن پڑھنا ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور احادیث میں اس کے فضائل، جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے 6 فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یعنی قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ شفاعت کرے گا۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ یعنی ہمارا جو دل ہے، جس طریقے سے استل ہوتا ہے اور پانی لگنے سے اس کا یہ بدل جاتا ہے، زنگ جسے کہتے ہیں ہم گجراتی میں کاٹ، تو جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ یعنی جس طرح لوہے پر پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح یہ دل جو ہمارا ہے اس کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اب اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے، اس کاٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ حضرت ایفع بن عبد القلاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی، قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت کا فائدہ و ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟
ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیت کی وہ رحمت الہی کے خزانے سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی، دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ یہاں آدمی سوچے گا کہ قرآن کی سب سے جو بڑی صورت ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ تعداد کے لحاظ سے بڑی ہے، لیکن قل هو اللہ احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 3 مرتبہ پڑھو، ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، تو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ بغیر دل سے بہت سے لوگ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بس ابھی آدھا پارہ رہ گیا، بس اس کو میں پورا کر لوں۔ اب پورا کرنے میں کیا ہے، اس کا دھیان پورا قرآن کی طرف نہیں ہوتا، وہ بس قرآن کو ختم کرنے کی جلدی میں ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے رمضان میں بھی دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کہ وہ قرآن کی تلاوت بس یہ سمجھتے ہیں کہ میں 6 مرتبہ قرآن ختم کر لوں، 9 مرتبہ کر لوں، کوئی 11 مرتبہ، کوئی 12 مرتبہ، لیکن پھر وہ قرآن کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، وہ قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اس لیے یعنی یہ فرمائے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا قرآن پڑھو، ثواب جو ہے نا وہ تمہارے اخلاص کے اوپر ہے۔ اگر ایک قرآن کی تلاوت اگر دل لگا کر خلوص نیت کے ساتھ پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10 قرآن کے مطابق آپ کو ثواب مل جائے۔ یعنی دوڑ نہیں لگانی چاہیے کہ بھئی میں بس رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہی کرنے ہیں۔ جتنا دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو اس کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ صحابہ و تابعین اور علماء دین متین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت ہے، اور اس کے فضائل حصر و شمار سے باہر ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوگی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے اور قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں
لہذا جس مسلمان سے بن پڑے وہ قرآن مجید حفظ کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں تاکہ حفظ بھول نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ کامل بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی محافظت یعنی یہ نہ کیا جائے اس کے اوپر، تو اونٹ کو اگر احتیاط کے ساتھ اس کو باندھا نہ جائے تو رہا ہو جائے۔ اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے، یعنی اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ حفاظ کرام کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن پڑھتے رہنے سے یاد رہے گا۔ قرآن کو اگر تم نے چھوڑ دیا حافظ ہونے کے بعد تو پھر وہ قرآن تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کامل ہوتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ کامل یہ ریت کے اندر، جنگلوں کے اندر بھاگنے والا جانور، اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی قرآن بھول جاتا ہے مگر بھول جانے کے بعد اس کو یاد کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن آدمی کوشش کرے تو کوشش کرنے سے کوئی چیز ناکامیابی نہیں ہوتی۔ انسان پوری ہمت کے ساتھ پورے یعنی اللہ کے عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کر لے کہ مجھے یاد کرنا ہی ہے، تو جتنے بھی حفاظ کرام اگر بھول بھی گئے ہیں تو اگر کوشش کرے تو آدمی ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں تو نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ جس طریقے سے وہ حفظ کرنے میں جتنا ٹائم اس نے لگایا، اگر وہ اتنے سال روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرتا رہے گا، اگر آدمی 1 سال میں 5 پارے بھی یاد کرتا ہے تو جو حافظ بھول گیا ہے وہ 6 سال کے اندر قرآن مکمل کر سکتا ہے۔ آدمی کوشش کرے اگر 1 سال کے اندر 3 پارے بھی کر لیتا ہے تو پورے 10 سال کے اندر بھی قرآن تو یاد ہو ہی جائے گا۔ تو اب یاد کرنے کی نیت سے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو کوشش بھی کرنی چاہیے یاد کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے اپنی غلطی کا، اور پھر رب سے دعا کر کے امید کے ساتھ اس سے رب سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ قرآن تلاوت کرنے میں کیوں مدد نہیں فرمائے گا؟ رب کا کلام ہے، رب سے کلام سے محبت ہوگی، اللہ تم سے بھی محبت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تمہارے سینے کے اندر قرآن مجید یعنی یاد ہو جائے گا، اور یہ تمہارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، پڑھ کے یاد کر کے رکھ چھوڑا، پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو، نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے، اس کو روکو اور منع کرو۔ پھر فرماتے اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک کا حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہے، یعنی اس کے جو درجات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے بیان فرمائے، ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی
زبانی پڑھنے سے افضل ہے یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کریں۔ یہ مردوں میں تو یہ بہت کم ہے، لیکن عورتوں میں، ہماری ماں بہنوں میں یہ قرآن مجید کی اس طریقے سے تلاوت کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے ان کی۔ ویسے اس طرح میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن بہت سے ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، کہ بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو جیسے آواز الحمدللہ، تو یہ گناہ ہے۔ اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا گناہ ہے، اس طرح نہ پڑھیں، بلکہ آواز بالکل صاف نکلنی چاہیے کہ جو لفظ جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ صاف نظر آنا چاہیے۔ اور تجوید قواعد یہاں پر بھی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری یہ سب سے بڑی کوتاہی، کمزوری ہے، لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر صحیح معنوں میں قرآن کا جو فوائد، جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ قرآن لوگ ختم کر لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، پڑھنے والوں کو اللہ اور زیادہ توفیق دے، لیکن بہت سے لوگ قرآن پڑھنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اب الف اور عین یہ دو ڈفرنٹ لفظ، الگ الگ لفظ ہیں۔ تا تو ڈفرنٹ لفظ ہے، سا سین شین صاد یہ چاروں الگ ورڈ ہیں۔ اب سب کو ایک پڑھیں گے تو پھر معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا تو آپ نے قرآن پڑھنے کا ثواب جو ملنا ہے وہ نہیں ملا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو صحیح کیا جائے۔ تو قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ تجوید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ اتنے شرماتے ہیں قرآن پڑھنے میں، کسی بھی عمر میں۔ اگر ہم دیکھنے جائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید، آپ کی عمر مبارک 40 سال کے بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور قرآن مجید کا جب نزول شروع ہوا تو ذرا غور کریں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو بڑی عمر کے تھے، اور دوسرے صحابہ کرام اور لوگ جو بھی اسلام میں آخر آتے گئے، داخل ہوتے گئے، اصحاب صفہ، اور وہ صحابہ کرام کی عمریں آپ دیکھیں تو ان عمر کے اندر بھی، بلکہ ایک یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اور ملک الموت نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، مثلا عصر کے بعد کہا کہ اب مغرب سے پہلے ان کی موت ہے۔ تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کون سا عمل کر لوں؟ حضور نے فرمایا کہ علم دین سیکھ لو، علم دین پڑھتے جاؤ۔ جو علم دین سیکھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ مگر ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس تاہیم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے میں بھی شرماتے ہیں، اگر کسی کو غلطی بتا دو تو بڑے احتیاط کے ساتھ غلطی بھی بتانی پڑتی ہے، ورنہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے غلطی بتا دی حافظ صاحب نے۔ تو یہ قرآن مجید کا پھر جو فائدہ ہے نا، گھروں کے اندر جو اس کی رحمتیں، جو اس کی برکتیں نازل ہونی چاہیے، وہ پھر آپ کو نظر نہیں، وہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو صحیح قرآن کی تلاوت کی جائے۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمتے ہوں، لمبے پاؤں کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر قرآن آپ کو مجبوری ہے اور پاؤں اپنے لپیٹ لیے سمت لیے ہے، تو پھر اس میں اگر تھوڑا سا آدمی لیٹ کر کے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ اور منہ کھلا ہو، یہ نہیں کہ منہ بند کر کے آدمی اس کی توجہ قرآن کی طرف نہ ہو تو پھر نہیں پڑھنا۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بتے، ورنہ مکروہ ہے۔
دل پورا قرآن کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہم ایک طرف قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر دوسری طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا، اس کی اصل نہیں۔ یعنی شیطان کب قرآن پڑھتا ہے؟ شیطان قرآن نہیں پڑھتا، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو کوئی نشانی چھوڑ کر کے بند کر دو، یہ ادب ہے۔ لیکن اگر کھلا رہ گیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بند کر دو ورنہ شیطان پڑھے گا، تو شیطان قرآن نہیں پڑھتا، وہ تو قرآن سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن ہے ادب ہے، اگر آپ بند کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر اس کی کوئی اصل یعنی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات بنائی گئی ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ جیسے ختم وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ بالکل سبھی خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو زور سے پڑھنے کی عادت ہے، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطی کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ آج انشاءاللہ بھی یہ قرآن مجید کے آداب اور قرآن مجید کا مقاصد اور قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ اب ہم زندگی رہی تو میں اب قرآن مجید کی الحمد سورہ فاتحہ سے ہم انشاءاللہ کل اس کی تفاسیر شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن مجید ہمارے سینوں کے اندر جتنے بھی حفاظ کرام ہیں اللہ تعالیٰ سب کے سینوں کے اندر ہمیشہ کے لیے قرآن محفوظ رکھیں۔ جو بھول گئے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے وقت مناسب پر اس کو یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ پروردگار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔